جو لوگ وقت تہجد اللہ رب العزت کو اپنے دل کا حال سناتے ہیں، اللہ رب العزت بھی پھر ان کے دل کو کبھی بے حال نہیں رہنے دیتا۔ جن چیزوں کا تم دنیا سے پردہ رکھ لیتے ہو، ان چیزوں کو جب اللہ رب العزت کے سامنے بے پردہ کرتے ہو تو وہ اس خودداری کا مان رکھتا ہے۔ جو باتیں تم کسی کو نہیں بتا پاتے، وہ باتیں جب اللہ رب العزت کو بتاتے ہو تو وہ خوش ہوتا ہے کہ جو تم نے کسی سے نہیں کہا وہ اس سے بلا جھجک کہہ دیا۔ جانتے ہو تہجد لاڈلی عبادت کیوں ہے؟ کیونکہ فرض نمازوں میں اللہ رب العزت تمہیں پکارتا ہے، اپنے پاس بلاتا ہے، پھر تم اس کی جانب جاتے ہو، لیکن تہجد میں تمہارے دل کی تڑپ تمہیں اس تک جانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تبھی اس نے تہجد کی اذان نہیں رکھی تاکہ تم تب اس کی جانب آؤ جب آنا چاہو، خوف سے نہیں، محبت سے۔ اور جب تمہارا دل تمہیں اللہ رب العزت کے روبرو لے جاتا ہے تو وہ تمہیں تھام لیتا ہے۔ ہزاروں سوئے ہوئے لوگوں میں جب اس کا ایک بندہ تکلیف کے مارے جاگ رہا ہو تو وہ کیسے اس ایک بندے کو تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ جو اپنی نیند قربان کر کے اس رب کعبہ سے کچھ طلب کرنے آئے تو اللہ رب العزت کیسے پھر اسے خالی ہاتھ جانے دے سکتا ہے؟ لاڈلی عبادت تک تو وہ اپنے لاڈلے بندے کو ہی لاتا ہے، اور جب لاڈلا کسی چیز کی فرمائش کرتا ہے تو وہ فرمائش ہر حال میں پوری ہو کر رہتی ہے۔ جو تہجد میں دعا کے لیے اٹھائے جاتے ہیں وہ کبھی ٹھکرائے نہیں جاتے۔ جو ہر وقت تہجد منہ سے ادا ہو جائے وہ رد نہیں کیے جاتے۔ جو وقت تہجد مانگ لیا جائے وہ مانگ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ جو سکون تمہیں کہیں نہیں ملا اسے ایک دفعہ تہجد میں ڈھونڈ کر تو دیکھو۔ جو تمہیں اب تک نہیں ملا اسے تہجد میں مانگ کر تو دیکھو۔ تھوڑے رابطے سے بات نہیں بنتی تو رابطہ بڑھا کر دیکھو۔ اللہ رب العزت سے مانگو اور بار بار مانگو، تب تک مانگتے رہو جب تک وہ اس چیز کو تمہاری جھولی میں نہیں رکھ دیتا یا تمہارا دل بدل نہیں دیتا۔ تم اس سے امید لگائے رکھو، وہ اس امید کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ تہجد کے سجدوں میں بہایا گیا ایک آنسو ساری زندگی بدل دیتا ہے۔ سچے دل سے مانگی گئی بس ایک دعا نصیب پلٹ دیتی ہے۔ تم جانتے ہو کہ تمہارے رب کا وعدہ ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور تمہارے یقین پر پختہ مہر لگانے کے لیے پھر اس نے تم سے وہی وعدہ کیا کہ پس بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو پھر تم نا امید کیوں ہو گئے؟ کیسے اتنی جلدی رب کی رحمت سے مایوس ہو گئے ہو؟ دعا کے لیے ہاتھ تو اٹھاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی تمہاری آخری پکار کی طاق میں بیٹھا ہو، بس وہ تمہیں صبر اور ضبط کے رنگوں سے آشنا کرنا چاہتا ہو، اور پھر تم اس کے بعد بہترین اجر کے حقدار بن جاؤ۔ سنو، جو ضد پر اڑ جاتے ہیں اللہ رب العزت بھی انہیں پھر ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ سنو، تمہارا رب ہر شے پہ قادر ہے، علم و حکمت والا ہے۔ وہ جانتا ہے تمہارے دل میں چھپے درد کو، بے آواز سسکیوں کو، نیند سے خالی بے سکون راتوں کو، خاموش دعاؤں کو، دل میں دبی حسرتوں کو۔ وہ ضرور جواب دے گا تمہاری دعاؤں کا، بس مانگتے رہو صبر کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ، اور یقین رکھو کہ اللہ رب العزت جلد ہی تمہارے لیے غائبانہ مدد بھیجے گا۔ وہ ایک کن فرمائے گا اور تمہارے اس بکھرے ہوئے وجود کو سمیٹ لیا جائے گا۔ اور اگر تم اس سے رابطہ توڑ دو گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ تم اس پر یقین رکھتے ہو؟ تم مانگنے میں حد کر دو، وہ دینے میں حد توڑ دے گا۔ اس کے روبرو بہائے گئے ہر اشک کو وہ تمہارے لیے معجزہ بنا دے گا۔ جو دل میں ہے تمہارے وہ اللہ رب العزت کو بتا کر تو دیکھو۔ ایک وہی تو ہے جو تم پر ہنسے گا نہیں بلکہ تمہیں ہنسائے گا،
اور تمہیں یقین دلائے گا کہ اس اندھیری رات کے بعد پرسکون اور روشن صبح تمہاری منتظر ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں سن نہیں رہا، ہمارے ساتھ ہوئی زیادتی کو دیکھ نہیں رہا، حالانکہ اسے تو پل پل کی خبر ہے۔ اللہ رب العزت ہر بات کا، ہر زیادتی کا جواب دیتا ہے، اور اس کا جواب جب آتا ہے تو سوال ختم ہو جاتے ہیں، مگر وہ جواب بس تب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی پہ صبر کر لیتے ہیں، جب ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ ہاں، وقتی طور پر ہمیں اس کی مصلحتیں سمجھ نہیں آتی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب سمجھ آنے لگتا ہے۔ وہ نہ سمجھ میں آ سکتا ہے اور نہ تصور میں لایا جا سکتا ہے۔ اس کی رحمتیں، اس کا غضب ہی اس کی پہچان ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کی محبت کی کوئی مثال نہیں۔ اس کی محبت اس پھول کی خوشبو کی طرح ہے جسے دیکھا نہیں جا سکتا، بس محسوس کیا جا سکتا ہے، اور جب اسے محسوس کرنے لگو گے تو ساری الجھنیں سلجھنے لگیں گی۔ اور یاد رکھو، تم اسے بھول بھی جاؤ نا تو وہ تمہیں تب بھی نہیں بھولتا۔ قرآن کریم میں اس رب کائنات کی محبت کے بارے میں پڑھو تو عقل ڈھنگ رہ جاتی ہے کہ یا اللہ اتنی محبت مجھ سے، یا اللہ میں اس قابل ہی نہیں۔ اور بے شک جب وہ راضی ہو جاتا ہے تو ساری کائنات جولی میں لا کر رکھ دیتا ہے۔ بس تم اس کی تسبیح بیان کیا کرو، اپنی ہر مشکل کے لیے اس کے سامنے سجدہ ریز ہوا کرو۔ وہ قدرت مند ہے ہر شے پر، اور وہ معجزوں کا بادشاہ ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں اس ویڈیو نے آپ کو فائدہ ضرور پہنچایا ہوگا اور آپ کے دل کو سکون ضرور ملا ہوگا۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔